الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے بابرکت نام سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف کا نظرانہ پیش کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان تمام کی ارواح و مبارکات پر بھی ہدیہ درود شریف پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے. رمضان کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہے،
وہ رحمت کا اشارہ کہلاتا ہے. پہلا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا، وہ اشارہ اپنی میں وہ 10 دن اب واپس نہیں آئیں گے. 1446 ہجری کا جو رمضان، اس کا پہلا عشرہ چلا گیا. 2025 کا جو یہ رمضان، اس کے پہلے 10 دن نہیں ملیں گے. جو قدر کر لیے، جو اللہ کی رحمت میں نہا لیے وہ نہا لیے، جو محروم رہ گئے محروم ہی رہ گئے. اللہ محرومی سے ہماری حفاظت کرے. محرومی سے اللہ حفاظت فرمائے. اس سے بڑا محروم دوسرا کوئی نہیں. یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا ہے، معافی کا ہے، بخشش کا ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گنہگار ہیں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں؟ معصوم عن الخطا، گناہوں سے صاف اگر کوئی دنیا میں تھے تو وہ انبیاء کرام تھے. وہ تھے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، سب معصوم، گناہوں سے پاک اور صاف. باقی سب گنہگار ہی. اور میرے سے بڑا گنہگار کوئی دوسرا نہیں. سب سے بڑا گنہگار میں. اور یہ مغفرت کا عشرہ میرے لیے ہے. اس عشرے میں اللہ مجھے معاف کریں گے، اللہ میری بخشش کریں گے. اور میرے بعد آپ سب بھی گنہگار ہی ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی گناہوں سے مبرہ نہیں، کوئی معصوم نہیں. میں بڑا گنہگار تو آپ چھوٹے گنہگار. اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے آپ کو ابھی تک زندہ رکھا، مجھے بھی زندہ رکھا. اس بات کو ذہن میں بٹھا لے، فٹ کر لے. میرے اور آپ کے لیے یہ عشرہ ملا، بخشش کے لیے ملا، معافی کے لیے ملا. اب معافی مانگنا ہے، بس معافی مانگنا ہے. یاد کرنا ہے اپنے پاسٹ کے گناہوں کو. جوانی میں نے کیا کیا بھول کھلائے، کیا کیا کارنامے انجام دیے. بچپن میں نے کیا کیا شرارتیں کی. اب تک کی زندگی میں نے کیا کیا مجھے معلوم. میرا دل کس قدر گندا ہے مجھے معلوم. میرے ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں کن کن حرام چیزوں کو چھوئے تھے مجھے معلوم. میرے یہ پیر اللہ کی نافرمانی میں جہاں جہاں چلے تھے مجھے معلوم. یاد کرنے کا وقت ہے اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے کا وقت ہے. اے اللہ، میں اقرار کر رہا ہوں میں گنہگار، اور میں کسی گناہ کو بھی اقرار کرنے سے بھاگ نہیں رہا ہوں. میں اقراری مجرم ہوں، میں کرمنل ہوں، میرے سے بڑے بڑے کرائم ہوئے. پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین آ گئے. آقا علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے.
جبرائیل آ کر کے کہا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان، وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان آیا، جسے رمضان اللہ نے دیا، اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی، مغفرت سے محروم۔ جبرائیل یہ دعا نہیں بد دعا دے رہے تھے، حقیقت میں یہ بد دعائیں تھیں، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا، بلکہ جبرائیل نے کہنے کے لیے کہا آپ آمین کہو، اتنی بڑی بد دعا ہے۔ جس کی مغفرت نہیں ہوئی، کسے معلوم ہمارے میں سے کس کی مغفرت ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے؟ کسے معلوم؟ ایسی صورت میں ہم عاجزی اختیار کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں اور مغفرت کی تلاش میں لگ جائیں، مغفرت کو حاصل کرنے میں دن و رات لگا دیں، کھانے پینے میں، شاپنگ کرنے میں، ان راتوں کو ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ دن و رات دوبارہ زندگی میں نہیں آئے، ہرگز ضائع نہ کریں۔ 11 مہینے ہم نے بہت کھایا ہے، بہت پیا ہے، بہت خرچ کیا ہے، بہت ہم نے نظارے دیکھے ہیں۔ یا رمضان نظارے دیکھنے کے لیے آتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے آتا ہے؟ یا رمضان اچھے اچھے کھانے کے لیے آتا ہے؟ ہمارا راستہ تبدیل ہو گیا، ہماری فکریں منتقل ہو گئی، ہمارا ذوق، ہمارا شوق دوسری راہوں پر چلا گیا۔ مغفرت کی تلاش ضروری ہے اور مغفرت حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس عشرے میں بھی مغفرت نہیں مل سکی تو پھر کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، کون سا مہینہ ہے جہاں ہماری مغفرت ہو؟ روزانہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے بندہ ان راتوں میں مانگ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنی بخشش کروا لے؟ کوئی ہے؟ روزانہ یہ اعلان۔ افسوس سد افسوس، ہماری راتیں تو رمضان کی راتیں بھی، رمضان کی راتوں میں کیا سونا سو، دن بھر سو جی، گزارنے والے پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، لیکن جاگنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جاگتے ہیں جن کا جاگنا کارآمد، وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جاگتے ہیں، وہ صلاۃ و تسبیح کے لیے جاگتے ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جاگتے ہیں، وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جاگتے ہیں۔ ان کی راتیں کارآمد ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جاگنے والے جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاگتے ہیں، جن کی راتیں چوراہوں پر، ہوٹلوں کے باہر بیڑی سگریٹ پھونک کر اور ایک فنجان چائے کے ایران اور دوران کی باتیں، صبح سے شام تک روزے کی عبادت میں تھا، تقوی کا نور دل میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیا تھا، رات میں پورے تقوی کا نور غیبتوں سے، جھوٹ سے، ادھر ادھر کی فالتو عبث بیکار لہو و لعب کی باتوں سے اور کاموں سے اس پورے نور کو ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جاگنا لعنت کا باعث ہے، ایسے لوگوں کا جاگنا
تلاش کرنے والے خصوصاً رمضان المبارک میں عبادتوں کی طرف رغبت کرتے ہیں. بیٹھ جائیے سنتوں کو وقت دیا جائے گا. بیٹھ جائیے. رمضان میں اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بندے تاب میں رہتے ہیں, طلب میں رہتے ہیں کون سا موقع مجھے ملے گا تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. اس لیے کہ رمضان کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے. ایک نفل کا ثواب اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے. اتنا زیادہ اجر, اتنا زیادہ ثواب. بتاؤ اللہ سے قریب کرے گا دور کرے گا؟ اللہ کی محبت کے قریب کرے گا یا اللہ کی محبت سے دور کرے گا؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور عبادتوں سے اللہ کا قرب بڑھے گا. اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جنات کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس کے خاص بندے, توفیق شدہ بندے, جسے اس نے توفیق دے دی, وہ بندے تاک میں لگے رہتے ہیں. ان کا ایک ایک وقت بھی قیمتی بن جاتا ہے. وہ ایک ایک گھڑی کو بھی ضائع نہیں کرتے, وہ خاموش نہیں رہتے, وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ اگر بات کریں گے تو خیر کی بات کریں گے, فتنوں کی بات نہیں کریں گے, فساد کی بات نہیں کریں گے, آبروریزی کی بات نہیں کریں گے, دلوں کو توڑنے والی بات نہیں کریں گے. وہ دل جوئی کی بات کریں گے, محبت کی بات کریں گے, اسلام کے پیغام کی بات کریں گے. وہ محبت کا درس دیں گے, وہ اللہ کے احکامات کو ملحوظ رکھیں گے, وہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میرا رب مجھے یہ موقع عنایت کیا ہے اس سے قریب ہونے کا. وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے قریب ہو جاؤں, اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے. ایسے ہی لوگ اسلام کے اس عظیم الشان رکن جس کے بغیر اسلام کی بنیاد نہیں, وہ زکات والا رکن, اسے رمضان میں ادا کرتے ہیں. اس عظیم عبادت کو رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ رمضان میں اگر ہم زکات کا فریضہ انجام دیں گے اللہ تعالی اس کی طرف سے اس کا اجر و ثواب کثیر سے کثیر, زیادہ سے زیادہ عطا کرے. اس لیے کہ معمول ہے نہیں رمضان میں زکات ادا کرنے کا. ویسے تو رمضان میں زکات ادا کرنا شرط ضروری ہے, اور زکات اسلام کی بنیاد میں صرف ایک بنیاد. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, سب سے پہلے اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول, وہ میسنجر ہیں, وہ پروفٹ ہیں, وہ آخری نبی ہیں, خاتم النبی ہیں.
اس بات کا دل سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے کہنا، گواہی دینا. اب اس کے بعد اعمال شروع. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرنا. جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ آیا ہے، کم و بیش 80 پر 2 جگہ اس کے ساتھ زکات کا بھی ذکر آیا. زکات کیا ہے؟ دین کا مضبوط ستون، اہم حصہ. یہ فریضہ سب پر نہیں، یہ فریضہ ان لوگوں پر جو ایک مال کی مقدار کو، متعین مال کی مقدار کو اپنے پاس رکھتے ہوں اور ان کے پاس وہ پورا سال محفوظ بھی ہو. مال میرا ہے آپ کا؟ بتائیے. ہم تو کہتے ہیں مال میرا ہے، مال ہمارا ہے. کیا ہے میرا مال؟ پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کا مال کیا ہے؟ 3 چیزیں. 3 چیزیں اس کے، باقی سب دوسروں. نمبر 1، جو کھا لیا وہ اس کا. نمبر 2، جو پہن کر پرانا کر کے پھاڑ دیا وہ اس کا. نمبر 3، جو اللہ کی بینک میں جمع کر دیا وہ اس کا. اس کے علاوہ دنیا کی بینکوں میں جمع کیا ہوا وہ میرا اور آپ کا نہیں، وہ دوسروں کا، وہ وارثوں کا. سب سے بہترین مال جو اللہ کی بینک میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی خرید لیا، دے کر پھر خرید لیا. جان کو بھی دے کر پھر خرید لیا. اللہ کس کے بدلے میں؟ خود دے رہا ہے آدمی، پھر خود خرید رہا ہے. فری میں دیا اور پیسے دے کے خرید رہا ہے. کیا شان ہے اللہ کی، سبحان اللہ. ایک ایک چیز جو ہمیں ملی ہے سب اللہ کی طرف سے ملی ہے. یہ وجود ملا ہے، یہ بال ملے، یہ پلکیں ملی، یہ آنکھیں ملی، یہ بینائی ملی، یہ سنوائی ملی، یہ گویائی ملی. سبحان اللہ. سب کس کی جانب سے ملے؟ بتائیے کتنی قیمتی اعضاء اللہ نے ہمیں دیے. یہ 2 آنکھیں، اس کی قیمت کا کیا اندازہ؟ کوئی 2-4 کروڑ لے کر مجھے اپنی 2 آنکھیں دے کر دکھائے. کوئی اپنی 2 کڈنیاں دے کر دکھائے. کتنا مالدار اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ایک ایک چیز ایسی دی ہے جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں لگا سکتا. اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانوں کا انبار رکھ کر وجود میں لایا اور بھیجا ہے، پیدا. کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ کا دیا ہوا مال؟ اللہ چاہتا تو یہ سوال کر سکتا تھا کہ بھائی میں نے تجھے مال دیا، دے پورا دے مجھے. رحیم ذات ہے، مہربان ہے، پورا نہیں مانگا. کم سے کم آدھا دے. آدھا بھی نہیں، کم سے کم 1/3، 1/3 بھی نہیں، کم سے کم 100 میں 25 روپے نہیں. کیا رحیم ذات ہے اللہ کی. طلب کیا تو بھی کن سے طلب کیا؟ جو متعینہ مال کے
مالک ہیں جن کے اوپر جن کے مال کو 1 سال رہ گیا رہتے رہتے، اور ان پر بھی کتنا مانگا؟ 40واں حصہ. سبحان اللہ، 40واں حصہ دو. 1000 روپے میں 500 روپے نہیں مانگے، 1000 روپے میں 250 روپے نہیں مانگے، 1000 روپے میں 100 روپے نہیں مانگے، 40واں حصہ مانگا ہے. کتنے ہوتے 1000 میں 40واں حصہ؟ جی کتنے ہوتے 1000 روپے میں؟ 25 روپے. 25 روپے مانگے. مال اس نے دیا، چاہتا تو میرا مال پورا کا پورا لوٹا دے مجھے. سوال کر سکتا تھا، قربان جائیے، قربان جائیے اس پر. اللہ تعالیٰ کی یہ کریم ذات ہے. اب بتاؤ، اگر جو کوئی اس میں کوتا ہی کرے وہ بھی نہیں دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو نمک حرام ہے، جس کا کھا رہا ہے، جس کا پی رہا ہے، جس کے دیے ہوئے پر زندگی گزار رہا ہے، اس کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے زکوٰۃ جن پر واجب ہے، سب سے پہلے وہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دے، اس پر عمل کرے. ورنہ کیا ہوگا؟ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھنے والوں کا حال. والذین یکنزون الذهب والفضة، جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، دیکھ دیکھ کر کے رکھ رہا ہے. سونا میرے پاس اتنا، چاندی اتنی، نقد پیسہ اتنا، بینک بیلنس. ولا ينفقونها في سبيل الله، خرچ نہیں کرتا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، خالی جمع کو رکھ رہا ہے. اکاؤنٹ بینک کا بھر جا رہا ہے، جمع کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ہے. فبشرهم بعذاب الیم، اگر ایسا کر رہا ہے، جمع کو رکھ رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. عذاب علیم ہے اس کے لیے. کیا عذاب؟ سخت عذاب. یوم یحمى علیہا، اس دن کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فی نار جہنم، اس کے رکھے ہوئے اس سونے کو اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، تپائیں گے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس سے داغیں گے اس کی پیشانی کو اور اس کے بازوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو، اور اسے تانا دیا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا، یہ ہے تیرا مال، یہ ہے، یہ چکھ اب اس کا مزہ چکھ. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، مزہ آ رہا ہے؟ تانا مارا جائے گا. جمع کر کر تو رکھ رہا تھا نا، مزہ آ رہا ہے کیا اب؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، تمہاری زکوٰۃ جب تم ادا کرو گے، یاد رکھو تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، خیر اور برکت ہوگی. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیسی مثال ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ ہے، اس دانے کو بویا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلی.
کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے. 7 بالیاں میں ایک میں 100 دانے تو 700. تو 1 روپیہ خرچ کرو گے کتنا ملے گا؟ 700. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ڈبل کر کے دیتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. واللہ واسع علیم. دو زکات دو. زکات دینے کے لیے پیچھے مت ہٹو، پیچھے مت ہٹو، خوش دلی سے دو. اور زکات دینے والے چند باتوں کا خیال رکھ کر زکات دو. سب سے پہلے نیت کو خالص رکھو. کسی کو زکات دے رہے ہو تو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسی صورت میں زکات دو، اس حال میں زکات دو احسان جتا کر، فخریہ انداز سے. بہت بڑی رقم دے رہا ہے. ارے زکات مال کا میل ہے، مال کا میل. اسے دے رہا ہے، میل دے رہا ہے، گندا مال دے رہا ہے. چھپا کر دو، خفیہ طور پر دو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. بعض لوگ بتا کو دیتے زکات کا دے دو سوچی زکات کا کیوں؟ سامنے والے کا دل مرجھا جائے گا، چہرہ چھوٹا ہو جائے گا. زکات کی رقم دے رہے ہو وہ بھی ہدیے کے طریقے سے دو، گفٹ کے طریقے سے دو. کچھ باتوں کی رعایت ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عبادات کا انہماک نصیب فرمائے، اور جتنے فرائض ہیں ان فرائض کو بخوبی احسن طریقے سے انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.